بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا 24واں سبق ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے الحمدللہ هو اسم لذات الواجب الوجود المستحق لجمیع المحامد پر گفتگو کر لی ہے، اور اب یہاں سے آگے ہم سبق بیان کر رہے ہیں۔ تفتزانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والعدول الى الجملة الاسمیة للدلالة على الدوام والثبوت والثبات، یہ والثبوت ایک نسخہ میں، یہاں سے شارح علیہ الرحمہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ الحمدللہ جو جملہ ہے اصل میں تو یہ جملہ فعلیہ تھا، لیکن اس کو جملہ اسمیہ کی طرف منتقل کیا گیا ہے۔ جیسے شارح رحمۃ اللہ علیہ نے خود جملہ فعلیہ استعمال کیا اور وجوہات وہاں بیان کر دی ہیں، تو فرماتے ہیں اصل تو جملہ فعلیہ تھا، لیکن الحمدللہ میں عدول الی الجملۃ الاسمیہ ہوا، یعنی جملہ اسمیہ کی طرف عدول کر کے الحمدللہ پڑھا گیا۔ جملہ فعلیہ تو اس لیے تھا کہ الحمدللہ اصل میں منصوب تھا، یعنی حمدن للہ تھا، حمدت اللہ حمدن تھا یا حمدت للہ حمدن تھا، تو یہ منصوب تھا۔ بعض لوگوں نے مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب مانا ہے، اور بعض لوگوں نے مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب مانا ہے۔ مفعول بہ والے کہتے ہیں کہ نوجدو حمد للہ، وہ یہ مقدر مانتے ہیں، اور جو فعل ناصب دوسرے ہیں جو کہتے ہیں مفعول مطلق، تو وہ نحمد مقدر مانتے ہیں۔ تقدیر عبارت ان کے نزدیک نحمد اللہ حمدن ہے۔ بہرحال دونوں کے نزدیک فعل ناصب چاہے وہ نوجدو ہو یا نحمدو ہو، بہرحال دونوں صورتوں میں فعل ناصب کو حذف کر دیا گیا، اور الحمد کے نصب کو رفع سے بدل کر اس کو جملہ اسمیہ بنا دیا گیا۔ رہا یہ سوال کہ جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ کی طرف یعنی نصب سے رفع کی طرف کیوں عدول کیا گیا، تو اس کا جواب مصنف رحمہ اللہ نے دیا ہے کہ جو مصنف کتاب تلخیص المفتاح ہے وہ چاہتے ہیں کہ باری تعالی کے لیے جو حمد کا ثبوت ہے وہ دوام اور استمرار کے طور پر ہو، اور دوام و استمرار پر جملہ اسمیہ دلالت کرتا ہے، اور جملہ فعلیہ وہ تجدد اور حدوث پہ دلالت کرتا ہے۔ بس اس مقصد کے لیے جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ کی طرف عدول کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے پھر اس تقریر پر کہ جملہ فعلیہ میں تجدد و حدوث ہے اور جملہ اسمیہ میں دوام و استمرار ہے، اور دوام و استمرار کی وجہ سے مقام حمد بھی یہی ہے کہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو دوام و استمرار پر تعریف کی جائے، اس لیے جملہ اسمیہ کی طرف معدول کیا گیا کہ فعل ما فاعل کو حذف کر دیا اور مصدر مرفوع کو اس کی جگہ قائم کر دیا، تو اس سے جو ہے وہ مقام حمد میں دوام و استمرار پیدا ہو گیا، لہذا مصنف رحمہ اللہ نے الحمدللہ کہا۔ اس پر ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ بیان مذکور سے معلوم یہ ہوتا ہے، یعنی کہ پیچھے جو ہم نے بیان کی بات کہ جملہ فعلیہ کی طرف
دوام و استمرار نہیں تھا، جملہ اسمیہ میں دوام و استمرار تھا. اس بیان مذکور سے معلوم ہوا کہ جملہ اسمیہ دوام و استمرار پہ دلالت کرتا ہے، جملہ فعلیہ دوام و استمرار پہ دلالت نہیں کرتا. حالانکہ یہ صراحتاً غلط ہے، اس لیے کہ شیخ عبد القاہر جرجانی رحمہ اللہ جو مقنن فن بلاغت ہے، انہوں نے صاف لکھا ہے کہ جملہ اسمیہ مثال کے طور پر جیسے زید منطلق یا عمر طویل یا بکر قصیر، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ فقط ثبوت بتاتا ہے، ثبوت پر دلالت کرتا ہے، اس میں استمرار اور دوام قطعاً اس کا مدلول نہیں ہوتا. تو عبد القاہر جرجانی رحمہ اللہ نے یہ بات کی ہے. تو یہ کیسے صحیح ہے بات کہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ دوام و ثبوت پہ دلالت کرتا ہے؟ انہوں نے تو بنا کرا، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں دوام و ثبوت ہے ہی نہیں، فقط دوام و استمرار ہے ہی نہیں، فقط ثبوت ہے. تو لہذا تفتزانی رحمہ اللہ کا یہ بیان کرنا کہ دوام و ثبوت جملہ اسمیہ کا مدلول ہے، درست نہ ہوا. اور شیخ کی طرف سے یہ جواب دینا کہ شیخ نے فقط یہ لکھا ہے کہ جملہ کا اسم ہونا یعنی اسمیت جملہ دوام پہ دلالت نہیں کرتی، لیکن اگر جملہ اسمیہ میں کسی خارجی قرینہ پایا جائے تو وہ دوام پیدا ہو سکتا ہے اس میں. تو یہ جواب دینا درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مصنف رحمہ اللہ کی تصریح کے خلاف بات ہے جو انہوں نے زید منطلق عمر طویل بکر قصیر میں فرمائی ہے. اور شارح نے بھی یہاں پر جو ہے وہ اگر کوئی جواب یہ دے اس سوال کا ہمارے کہ شارح نے بھی یہاں پر جو ہے وہ جملہ اسمیہ کے دوام پر دلالت نہیں بتائی، بلکہ انہوں نے کہا والعدول، تو عدول الاسمیت یا عدول مع الاسمیت کو مفید استمرار اور مفید دوام بتایا ہے جیسا کہ عبارت سے ظاہر ہو رہا ہے. تو یہ بھی جواب درست نہیں ہے، اس لیے کہ شارح رحمہ اللہ نے آگے جا کے یہ واضح کیا ہے کہ جملہ اسمیہ دوام بتاتا ہے، نہ کہ عدول الاسمیہ، جیسے کہ انہوں نے لکھا ہے مسند کی بحث میں کہ کونہی یعنی المسند اسمن لافاد الدوام والثبات. تو وہاں پر یہ انہوں نے مصنف رحمہ اللہ نے بات کی ہے. تو سوال ادھر کا ادھر ہی ہے کہ عبد القاہر جو ہے فن بلاغت انہوں نے تو اس کے خلاف بات کی ہے، فضائل رحمہ اللہ نے اس کے خلاف بات کی ہے. تو عبد القاہر جرجانی رحمہ اللہ مقنن ہے، تو یہ کیسے انہوں نے بات کی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے سوال کا کہ جملہ اسمیہ دو دلالتوں پر مشتمل ہے، ایک ہے لفظی اور دوسری ہے عقلی. دوسری یعنی کہ ایک لفظی دلالت ہے اور ایک عقلی دلالت ہے. لفظی دلالت کے لحاظ سے یہ جملہ اسمیہ فقط ثبوت بتاتا ہے، اور شیخ عبد القاہر جرجانی نے وہی بات کی ہے کہ وہ لفظی لحاظ سے تو فقط ثبوت بتائے گا، لیکن عقلی لحاظ سے اس میں دوام و استمرار پایا جاتا ہے. عقلی لحاظ سے دوام و استمرار جملہ اسمیہ کا مدلول ہوتا ہے. جیسے خود شیخ عبد القاہر جرجانی رحمہ اللہ نے صفت مشبہہ کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ صفت مشبہہ جب تجدد اور حدوث پہ دلالت نہیں کرتی تو یعنی کہ صفت مشبہہ تو دلالت کرنی چاہیے اس کو تجدد اور حدوث پہ، لیکن جب وہ نہیں کرتی تو انہوں نے لکھا ہے کہ مقتضائے عقل دوام پہ دلالت کرے گی. کیوں؟ کیونکہ اصل ہر چیز میں یہی ہے جو ثابت ہو کہ وہ دوام اور استمرار ہی رہے. تو اس شیخ کے جواب سے معلوم یہ ہو رہا ہے، خلاصہ یہ ہوا کہ جملہ اسمیہ گو کہ لفظی طور پہ دوام و استمرار پہ دلالت نہیں کرتا، لیکن عقلی طور پہ یا دیگر قرائن خارجیہ سے جو دوام و استمرار کے مقتضی ہو تو وہاں پر ضرور دلالت کرتا ہے. لہذا یہاں پر جو ہے وہ قرینہ خارجیہ موجود ہے کہ الحمدللہ ہے، مقام حمد ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی تعریف ہے جو حی ہے، جو قیوم ہے، جو عبدالآباد سے ہے، عبدالآباد تک رہے گا. تو یہ بناء علیہ تقاضا اس بات کا ہے کہ یہاں پر جو جملہ اسمیہ ہو لفظی طور پر تو ثبوت ہوگا حمد کا، لیکن عقلی طور پہ دوام و استمرار ہی ہوگا. تو تفتزانی رحمہ اللہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ والعدول الی الجملۃ الاسمیۃ، کہ اصل تو جملہ فعلیہ تھا، لیکن یہاں سے تلخیص المفتاح یعنی علامہ قزوینی نے الحمدللہ کی طرف عدول کیا. کیوں؟ للدلالۃ علی الدوام والثبوت، کہ فعل جو ہے جملہ فعلیہ وہ تجدد اور حدوث پہ دلالت کرتا ہے فقط، لیکن جملہ اسمیہ
دلالت علی الدوام والثبوت، عقلی طور پہ وہ ثبوت اور دوام پر دلالت کرتا ہے، اور یہی یہاں کا تقاضا تھا، اسی لیے مصنف رحمہ اللہ نے بھی الحمدللہ فرمایا۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ علماء فن نے تصریح اس بات کی ہے کہ وہ جملہ اسمیہ جس کی خبر صریح جملہ فعلیہ ہو، جیسے زید قامہ، تو ہے تو یہ جملہ اسمیہ، لیکن چونکہ اس کی خبر صریح جملہ فعلیہ ہے تو یہ جملہ فعلیہ کی طرح ہی تجدد و حدوث پہ دلالت کرے گا۔ لہذا وہ جملہ اسمیہ جس کی خبر ظرف ہوتی ہے، تو چونکہ وہ ظرف بھی فعل کے مقدر ہوتی ہے، فعل کے متعلق ہوتی ہے، تو اس کا جملہ بھی اس جملہ اسمیہ کا حکم بھی اسی جملہ اسمیہ کی طرح ہوگا کہ جس کی خبر صریح جملہ فعلیہ ہو۔ لہذا ثابت یہ ہوا کہ الحمدللہ، چونکہ الحمد مبتدا ہے، للہ اس کی خبر ظرف ہے، تو وہ بھی فعل کے متعلق ہو کے خبر بنے گی، تو اس جملے کا تقاضا بھی یہی ہوا، جس طرح صریح خبر ہونے پر جملہ اسمیہ فعل کا معنی دیتا ہے، فعلیہ کا یعنی تجدد و حدوث، تو الحمدللہ ظرف بھی حکمی ہے، فعل کے متعلق ہو کے خبر بنے گی، تو اس کا بھی وہی حکم ہوگا، اور الحمدللہ بھی مفید دوام و استمرار نہیں ہوگا، بلکہ جملہ فعلیہ کی طرح فقط تجدد و حدوث پہ دلالت کرے گا۔ تو یہاں پر یہ ایک اعتراض ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جملہ اسمیہ جس کی خبر ظرف ہو تو وہ مطلقاً جملہ فعلیہ کی طرح ہوگا اور اس کا معنی دے گا، یہ غلط بات ہے۔ وہ جملہ اسمیہ جس کی خبر ظرف ہو وہ اس وقت تجدد اور حدوث پہ دلالت کرے گا جب وہاں داعی اور قرینہ دوام موجود نہ ہو۔ اگر وہاں کوئی دوام کا قرینہ اور استمرار کا داعی موجود ہے تو وہاں پر پھر اس کو دوام و استمرار پر ہی محمول کیا جائے گا، جیسے یہاں پر جو ہے وہ والعدول الی الجملۃ الاسمیہ، یہ قرینہ موجود ہے کہ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ کی طرف لے کر اسی وجہ سے کہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے یہ بھی تصریح کی ہے کہ جو سلام علیکہ ہے اور انا معکم ہے، باوجود ان کی کہ یہ خبر ظرف ہے، پھر بھی یہ دوام و استمرار پہ دلالت کرتے ہیں، لہٰذا الحمدللہ بھی دوام و استمرار پہ ہی دلالت کرے گا کیونکہ یہاں قرینہ موجود ہے۔ اگر کوئی اس پر یہ سوال کرے کہ جی ایسا قرینے کی وجہ سے ایسا ہے، تو اگر فعل کا قرینہ موجود ہو تو وہاں پر بھی تجدد و حدوث کے بجائے دوام و استمرار مراد لے لیں آپ، تو اس کو کہا جائے گا نہیں، یہ بات غلط ہے، کیونکہ قانون یہ ہے کہ فعل تو ہوتا ہی تجدد و حدوث پہ دلالت کرنے کے لیے ہے، نہ کہ دوام و استمرار پہ۔ تو یہ جو قرینہ اور دوائی قرینے کی بات ہے وہ فقط اور فقط جملہ اسمیہ کے بارے میں ہے کہ جملہ اسمیہ کی خبر ظرف ہو اور اگر وہاں قرینہ موجود ہو تو وہ دوام و استمرار پر ہی دلالت کرے گا۔ یہاں پر اگرچہ خبر ظرف حکمی ہے، فعل کے متعلق ہو کے خبر بنے گی، تو یہاں پر تجدد و حدوث والا معنی لے، نہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر قرینہ دوام موجود ہے، وہ ہے والعدول الی الجملۃ الاسمیہ۔ تو یہ جب قرینہ موجود ہے تو اسی قرینے کی وجہ سے ہم نے یہاں پر الحمدللہ کا معنی دوام و استمرار کیا ہے، نہ کہ تجدد و حدوث معنی کیا ہے۔ لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جملہ فعلیہ سے عدول ہوا ہے جملہ اسمیہ کی طرف دوام و ثبوت کے لیے، اور قرینہ موجود کیا ہے؟ قرینہ ہے کہ یہ مقام حمد ہے، اور مقام حمد میں جو حمد کی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالی کی، وہ بجائے فقط تجدد اور حدوث کے دوام و استمرار کے ساتھ کی جانی چاہیے، اس لیے کہ جب الحمدللہ کہیں گے تو مطلب یہ ہوگا قاری کا، کہنے والے کا، قائل کا، کہ تمام تعریفیں تمام زمانوں میں تمام کی تمام ہر لحاظ سے وہ فقط ذات باری تعالیٰ کے لیے ہیں، وہی اس کا مستحق ہے، اس لیے کہ کسی کی بھی کہیں پہ بھی تعریف ہوگی وہ اسی کی تعریف ہوگی، اسی لیے یہ قرینہ ہے۔ اس قرینے کی بنیاد پر ہم نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر جملہ فعلیہ سے عدول ہوا جملہ اسمیہ کی طرف دوام و استمرار کے لیے، اور رہے بے اعتراضات تو ہم نے اس کے جوابات دے دیے اور ان جوابات کے اعتراضات بھی بیان کر دیے، تاکہ طلباء فن کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ یہ جو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے یہ کچھ جو آثار ہم نے بیان کیے ہیں، یہ اپنے اپنے قرائن اور اپنے اپنے مقاصد کے لحاظ سے مستعمل ہوتے ہیں۔ کبھی جملہ فعلیہ بھی جو ہے وہ دوام و استمرار کا معنی دے دیتا ہے،
صرف یہ نہیں ہے کہ جملہ اسمیہ دوام و استمرار کا معنی دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی جملہ فعلیہ بھی دوام و استمرار کا معنی دیتا ہے۔ بات وہی ہے کہ اگر وہاں قرینہ موجود ہوگا تو وہ جملہ فعلیہ بھی دوام و استمرار کا معنی دے گا۔ بہرحال یہاں پر جملہ فعلیہ کی طرف سے عدول ہوا جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ کی طرف عدول ہوا دوام و استمرار کے لیے، اور دوام و استمرار والی شیخ عبدالقاہر جیلانی نے جو بات کی ہے تو وہ خود جو ہے وہ خلاف ہے اس کے جو انہوں نے صفت مشبہہ کے بیان میں بات کی ہے، اور اگر انہوں نے بات درست بھی کی ہے تو وہ مطلب یہ ہے کہ جب قرینہ موجود نہ ہو، اور یہاں پر قرینہ موجود ہے، اور قرینہ یہ ہے کہ یہ مقام حمد ہے، اور مقام حمد میں دوام و استمرار چاہیے ہوتا ہے، لہذا جملہ اسمیہ دوام و استمرار پہ دلالت کرتا ہے، لہذا صاحب تلخیص المفتاح نے جملہ فعلیہ سے عدول کیا جملہ اسمیہ کی طرف اور الحمدللہ کہا۔ یہ آج کا خلاصہ تھا سبق کا۔ انشاءاللہ العزیز آگے والے سبق کو ہم اگلے سبق میں بیان کریں گے، اور یہی کچھ تقریر تھی اور یہی کچھ مقصد تھا اس جملے کا جو تفتزانی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ والعدول الی الجملۃ الاسمیہ، جملہ اسمیہ کی طرف عدول ہونا یعنی عدول کرنا، جملہ فعلیہ کے بجائے جملہ اسمیہ لے کر آنا، للدلالۃ علی الدوام والثبوت، اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس سے مراد ہماری دلالت کروانا تھی دوام اور ثبوت پر۔ تو یہ اس سبق کا خلاصہ ہوا، وما توفیقی الا باللہ۔